نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد لقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن مردوں کو میں حکم دیتا ہوں، تمام مومن مردوں کو اور تمام مومن عورتوں کو، کہ جب وہ جنت کے باغات سے گزریں تو خوب چرا کریں۔ جنت کے باغات اور جنت میں جانا جب نصیب ہو جائے تو وہاں جا کر خالی کھڑے نہ رہیں، بلکہ خوب وہاں کے تمام پھل کو اور تمام نعمتوں کو خوب استعمال کریں، خوب چرا کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات کیا ہیں؟ جنت کے باغات کیا ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کی مجالس یہ جنت کے باغات ہیں۔ جہاں بھی ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع مل جائے، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، اللہ کی محبت کو دل میں لبریز کرتے ہوئے بہت ہی تعظیم کے ساتھ ذکر کیا کرو کہ جنت کے باغ ہیں۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو مجلس جب ختم ہوتی ہے تو ایک ایک فرد کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی ہم چند منٹ میں ذکر سے فارغ ہوں گے تو ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بتی جو ہے بالکل کم کر دیجئے، روشنی کم کر دیجئے اور اب ذکر شروع ہوگا۔ بالکل بتی، ساری بتیاں بند کر دیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے اور ذکر کرنے کا طریقہ تھوڑا دیکھ لیں۔ ذکر تو چاہے زور سے کریں، آہستہ کریں، جیسے چاہیں بیٹھ کر کے کریں، لیٹ کر کے کریں۔ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ نفع ہی نفع ہے، برکت ہی برکت ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ لیکن طریقہ بزرگان دین یہ بتاتے ہیں کہ یہ بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے۔ ہم اس طریقے سے گردن جھکا کر کے، جیسے اولیاء کاملین بزرگان دین گردن کو حرکت دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خام خواہ جیسے چاہو ادھر جو ہے گردن کو جو ہے ضرب لگا دو۔ ہرگز ایسا نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے بورنگ ہوتی ہے اور کیچڑ نکالا جاتا ہے تو کیچڑ نکال کر کے ایک طرف پھینکا جاتا ہے، بورنگ جو ہے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر کھینچ کر کے ایک طرف، اسی طریقے سے ہم دل سے گندگی کو نکال کر کے پیٹھ کے پیچھے پھینکیں، اس کی نیت کریں کہ میں جو ضرب لگا رہا ہوں یہ گناہوں کی نحوست اور گندگی کو دل سے نکال رہا ہوں۔ جیسے بورنگ جب کی جاتی ہے، کیچڑ ریت بالو نکالتے ہیں، پیچھے پھینکا جاتا ہے، ایسے ہی میں نکال کر کے پیٹھ کے پیچھے پھینکتا ہوں اور اللہ کے نام کی عظمت کو، محبت کو دل میں داخل کر رہا ہوں۔ دیکھ لیجئے اس کو، اگر اس طریقے سے کریں گے تو نفع زیادہ ہوگا۔ لا الہ، ساری گندگی، دنیا کی محبت، خواہشات نفسانی، زنا کے خیالات، بد نظری کے خیالات اور جو گناہوں کی گندگی اس میں جمع ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک گناہ کوئی کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل پر، پھر دوسرا گناہ کرتے کرتے بالکل تہ پر تہ جو ہے جم جاتی ہے دل پر۔ تو گویا یہ اللہ کا ذکر جو ہے دل کا جھاڑو ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، دل کی گندگی دور ہوتی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کریں، لا الہ، ہر چیز کی نفی کر دی ہم نے، اور پھر اللہ کی محبت، الا اللہ، ضرب کہاں لگائی؟ دل کے اوپر، لا الہ
الا اللہ، اور ایسی دوسری ضرب جو ہے الا اللہ کی، یعنی لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ لا مسجود الا اللہ، ہم کسی کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، چاہے ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم تو سجدہ کریں گے تو اللہ ہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اور پھر اللہ اللہ کی ضرب دل ہی پر لگے گی، اللہ 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 اللہ۔ یہ اگر ذکر کرتے وقت وسوسہ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، جیسے کارلا وغیرہ کا انجیکشن لگاتے ہیں، تو انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اگر ریئیکشن وغیرہ ہوگا تو پھر اس کو جو ہے کچھ اور اس کے تدارک میں دوا دی جائے گی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی چکر تو نہیں آ رہا پھر۔ تو اسی طریقے سے جب ظلمت سے اور گناہوں سے انوار و برکات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس کو آدمی کو یہ سمجھے کہ اس کا ذکر جو ہے اس کے لیے کارگر ہو رہا ہے، مفید ثابت ہو رہا ہے۔ تو اگر وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں ذکر کرنا ہے اللہ اللہ، اللہ کے آخر کی ہا کو مجہول پڑھنا ہے، اللہ اللہ۔ اور اگر ذکر کرنے میں دل لگ رہا ہے، سبھی کا دل لگے گا انشاءاللہ، تو ہم اللہ کے آخر کی ہا کو مجہول پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، اللہ 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 اللہ۔ اور آخری ضرب جو لگائیں گے دلی پر، اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے کریں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، اور نہیں تو جیسے بھی ذکر کرو، کھڑے ہو کر کے کرو، بیٹھ کے کرو، بستر پر لیٹے ہوئے سونے کے وقت کروٹ بدلتے ہوئے ذکر کرو، ثواب ہی ثواب، اور اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بتی اوپر کی بھی بند کر دو بھائی، اوپر کی بتی کیوں روشنی آ رہی، بند کر دو اوپر کی ساری بتی، روشنی کہیں سے بھی نہ آئے۔ اب اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، سب لوگ اپنا اپنا کریے، دیکھ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ بڑی عظمت کے ساتھ پڑھ لیجئے سن کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دوسری تسبیح کا ذکر کریں گے اور ضرب دل ہی پر لگے گی، الا اللہ 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 الا
illallah, 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 illallah. چند کلمات بزرگان دین اولیاء کاملین ذکر کے دوران زبان سے ادا کرتے ہیں، آپ بھی ادا کریے. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. لا محبوب الا اللہ، صرف اور صرف ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. ہاں، ہر چیز سے زیادہ ماں باپ، جائیداد، آل اولاد، مال و دولت، کاروبار، تجارت، خاندان، ہر چیز سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ہے. لا معبود الا اللہ، صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی ہے نہ ہم کریں گے. چاہے ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لا مسجود الا اللہ، صرف اور صرف ہم اللہ کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے نہ ہرگز سر جھکایا ہے نہ جھکائیں گے. ہم اللہ ہی کو سجدہ کریں گے. اللہ اکبر. اب آخر میں جو ہے اللہ 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 اللہ. چند کلمات بزرگان دین ذکر کے دوران زبان سے ادا کرتے ہیں، آپ بھی سن کر ادا کریے. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معی. بزرگان علماء اکرام سے اس کا مطلب معلوم کر لیجئے گا. اللہ معی ایک چیز کا مطلب بتاتا ہوں، میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. اگر میں نیک عمل کر رہا ہوں وہ بھی میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. برے عمل کرتے ہوئے بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دلوں کے اندر جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں پروردگار عالم اس کو بھی جانتا. ان اللہ علیم بذات الصدور، ہمارا پروردگار اتنا خبر رکھنے والا ہے کہ دلوں کے اندر پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں ہر انسان کا دل کتنی بار حرکت کر چکا اور حرکت کر کے بند ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں.
اب آخری تسبیح ذکر کی، اللہ 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 تمام دوست احباب ایک قبلے کی طرف رخ کر لیں، سب لوگ جو ہے قبلے کی طرف رخ کر لیں، قبلے کی طرف گھوم جائیں، قبلے کی طرف، قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، قبلے کی طرف گھوم جائیں، کعبے کی طرف منہ کر لیجیے، اور یہ بائیں چھاتی سے جو نیچے انسان کا دل ہے، دیکھیے اللہ کے خوف سے رونا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ ساری عبادتیں ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، لیکن رونے کا معمول نہیں بناتے۔ آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں رویا کرتے تھے۔ اولیاء کاملین پوری رات اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محدث اعظم قطب عالم حضرت شیخ الحدیث والد مرحوم مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کان رجلا بکان، بڑے رونے والے تھے، پوری رات امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، تمام مریدین متوسلین کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ میرے پیاروں، آپ کو کیا معلوم جن کے آپ دست حق پرست پہ دعائیں بیعت کرتے ہیں، جن سے آپ اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتے ہیں، آپ تو راتوں کو چین کی نیند سوتے ہیں، لیکن تمہارے پیر و مرشد جو اللہ والے بزرگان دین پوری رات جو ہے سجدے میں، جب رات کالی چادر پورے عالم پہ پھیلاتی ہے، پورا عالم سوتا ہے، تو یہ اولیاء کاملین بزرگان دین سجدے میں سر رکھ کر تمام مریدین متوسلین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ الہ العالمین، پوری امت اگر مشکلات میں ہے، اللہ ان کی پرابلم کو حل فرما دیجیے، روزی کی تنگی میں ہے، اللہ ان کو حلال طیب پاک وسیع روزی عطا فرما دیجیے۔ پوری امت کے لیے دعا، اگر کوئی بیمار ہے رب کریم ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ میرے پیاروں، پوری رات یہ اللہ والے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی جو ہے اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ روزانہ 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے رقت پیدا کریں، رونے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ چھلک کر رخسار پر آ جائے، پوری زندگی کے گناہوں کے سمندر کو بہا کر لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ، سمندر کے جھاگ سے زیادہ، جنگلات کے ریت سے زیادہ، اسی طریقے سے اگر کسی کے گناہوں سے 7 آسمان 7 زمین بھر جائے
اور پھر ندامت کے آنسو بہائے، رو کر کے توبہ کرے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں سے اگر دنیا بھر گئی ہے، ساتواں آسمان زمین بھر گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کے سمندر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم توبہ کر کے تو دیکھیں۔ توبہ کرنا یہ نہ سمجھنا کہ کوئی سنت مستحب عمل ہے۔ توبہ کرنا ولی کے لیے بھی فرض ہے، حافظ قرآن کے لیے بھی فرض ہے، عالم کے لیے بھی، مفتی کے لیے بھی فرض ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ مجھ کو توبہ کی، وہ تو بہت بڑا بد نصیب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توبو، یعنی تم سب توبہ کرو، چاہے عالم ہو، عوام ہو، مرد ہو، مومن ہو، سب توبہ کرو تم۔ اور جو توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ کا غضب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے جو ہے یہ رونے کی سعادت جو ہے اس سے چھین، اس کو رونا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ تکبر سے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ بھئی مجھے تو کبھی رونا نہیں آتا، کسی بیان میں بھی نہیں، کسی دعا میں بھی نہیں، مجھے رونا نہیں آتا۔ ارے متکبر، اللہ کی لعنت تجھ پر ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت، اتنی بڑی سعادت تم کو سے محروم کر دیا، تم کو رونے والی سعادت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ یہ معمول بناؤ میرے پیاروں، معمول بناؤ۔ ہر ایک کے لیے جو ہے، ہر ایک کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ توبہ کر لیا کرو، 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے، اے رب کریم پوری زندگی میں مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی کوتاہیاں، لغزشیں، بھول چوک جو گناہ ہوئے ہیں، میں ایک ایک گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اے رب کریم میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رونے کا معمول بنا۔ میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوست، اب دیکھیے یہ بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے انسان کا دل ہے، گردن جھکا لیجئے اور آنکھ بند کر لیجئے۔ ٹریننگ یعنی ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی تمرین ہوتی ہے، ہر چیز کو سیکھنا ہوتا ہے۔ رونے کا طریقہ سیکھو کہ کیسے اللہ والے روتے ہیں۔ اب دیکھیے، بس تھوڑا سا مراقبہ کر لیجئے، رونے کی مشق کر لیجئے کہ پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے رکت پیدا کریں۔ رونے کی کوئی 2-3 منٹ جو ہے، ہر انسان یہ سمجھے کہ سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ گردن جھکا لیجیے، کوئی کسی کی چہرے کی طرف نہ تکے اور رونے کی کوشش کرے۔ الہامی طور پر کچھ اشعار پڑھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اگر دل میں ڈالا، اور اللہ کے نام کی ضرب لگائی جائے گی۔ ضرب میں لگاؤں گا آپ لوگوں کے دل پر، جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رکت پیدا ہوتی ہے، رونا آتا ہے۔ آنکھ بند کر لیجیے، کوئی کسی کی چہرے کی طرف نہ تکے، رونے کی کوشش کرو۔ ہم تو رب کریم بڑے گناہ گار ہیں، پوری زندگی گناہ کرتے کرتے برباد ہو گئے۔ اللہ ہمیں بربادی سے بچا لیجیے۔ گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے، اے رب کریم رونا نہ آئے، کم سے کم رونے کی شکل بنا، اسی پر اللہ کو پیار آئے گا۔ اللہ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور بندوں کا حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے، کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کون
مقبولیت والا ہے، کون راندہ درگاہ ہے، کون اللہ کے دربار سے دور درایا گیا، نکالا گیا، بھگایا گیا، کون جانتا ہے ہمارا شمار کن لوگوں میں سے؟ اللہ اے اللہ ہمیں اپنے بد نصیب بندوں میں شمار نہ فرمانا ہے اللہ۔ جب نام اعمال تولے جائیں گے عدل کی ترازو پر، تب پتہ چلے گا کون کامیاب، کون ناکام، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اے رب کریم رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری آنکھوں کو کھول لیجیے، ماشاء اللہ بہت مبارک، سب خوش نصیب ہیں، پورا مجمع خوش نصیب ہے۔ حدیث میں تو صرف آنکھیں نم ہو جائیں تو مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یہاں تو آنسوؤں کے تقاطر ٹپکنے لگے، آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تو بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس کے آنسو جاری ہو گئے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جس کو رونا نہیں آتا اسے صدقہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رونے کی، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ جس کو رونا نہیں آتا وہ بڑا بد نصیب، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق چھین لیتے ہیں، جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب دیکھیے یہ مجمع ماشاءاللہ جو ہے، اگر بعض احباب، کیونکہ عمومی اعلان ہوتا نہیں، اجازت بھی نہیں ہے حالات کے پیش نظر، جب عمومی مجمع ہوتا ہے تو ہر طرف سے لوگ جو ہے ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ توبہ ایک آدمی تنہائی میں کرتا ہے اور ایک مجمع میں توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہے، ایسا نہیں کرتے کہ کسی کی توبہ قبول کریں کسی کی رد کر دیں۔ چند لوگوں کی توبہ قبول کریں گے تو اس کی برکت سے سب کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ تو ہم اس وقت توبہ کریں گے۔ جو لوگ کسی اللہ والے سے منسلک ہیں، بیعت ہیں، مرید ہیں، وہ اپنے شیخ سے مضبوط تعلق قائم کریں، ان سے رابطہ رکھیں، ان کے سامنے اپنے حالات رکھیں۔ اور جو کسی اللہ والے سے ابھی تک مرید نہیں ہوئے، بیعت نہیں ہوئے، ان کو پہلی فرصت میں مرید ہو جانا چاہیے۔ اگر مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو مرید ہونا چاہتا ہے، ماشاءاللہ کافی وکیل، وکلا، جج وغیرہ جو ہے جمعے کی نماز کے بعد بیعت ہوئے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ یہ عصری تعلیم والے انہوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا کہ مرید ہونا سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں تمام۔ اور جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ابھی تک بیعت نہیں ہوئے، مرید نہیں ہوئے، تو جو کلمات کہلوا رہا ہوں اس کو بیعت ہونے کی نیت سے، مرید ہونے کی نیت سے کہہ لیں۔ اور پورا مجمع جو کسی سے بیعت ہے یا مجھ سے پہلے بیعت ہے وہ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے کہیں گے۔ میں خطبہ پڑھتا ہوں 2 منٹ میں، اس کو جو ہے جلدی سے ہم اجتماعی توبہ کر لیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جو کلمات کہلوا رہا ہوں
ہوں اس کو زبان سے پورا مجمع ادا کرے۔ جو مرید ہونا چاہتا ہے، ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوا ہے، اگر کوئی مرید ہے اور ان کلمات کو مرید ہونے کی نیت سے کہے گا تو مرید ہم سے نہیں ہوگا، مرید انہی سے ان کی ارادت باقی رہے گی جن سے وہ بیعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو جو ہے مطلب یہ ہے کہ سبقت لسانی سمجھی جائے گی، ہاں توبہ اس کی ہو جائے گی، وہ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو کہہ لیں۔ جو مرید نہیں ہوئے، مرید ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونے کی نیت سے ان کلمات کو کہہ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، اور قیامت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر برحق ہے، اچھی ہو یا بری، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چوری سے، زناکاری سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا ناحق مال کھانے سے، غیبت سے، چغل خوری سے، تکبر سے، ریاکاری سے، شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے، سود کھانے سے، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے انشاءاللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ بیعت کی میں نے، مرید ہوا میں، چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے واسطے سے، خاص کر حضرت شیخ مولانا عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطوں سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر، یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما، منظور و مقبول فرما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ اسی طریقے سے گزشتہ جمعے میں دیگر کی مجلس ہوئی تھی، اگر کسی نے وہ پروگرام کچھ بیان بھی ہوا تھا، اگر کسی نے ٹیپ کیا ہے تو دفتر میں اس کو دوسرے موبائل پہ فارورڈ کر دیں، تاکہ کتاب میں جب طبع ہوگی تو اس میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شب برات کے موقع پر کوئی عمومی اعلان تو نہیں تھا، لیکن اگر وہ جو پروگرام ہو گیا تھا، بہت بڑا پروگرام ہو گیا تھا، توقع سے زیادہ پروگرام،
تو اس میں جو بیان ہوا ہے اگر کسی کے موبائل میں کسی نے ٹیپ کیا ہو تو وہ جو ہے مطلب یہ کہ دفتر میں اس کو فارورڈ کر دیں تاکہ جب کتاب لکھی جائے تو وہ پروگرام آ جائے اور امت کو نفع ہو۔ تو بہرکیف اب پوری امت کے لیے دعا کر لیجیے مختصر۔ اور معمولات جو اگر اس وقت بیعت ہوئے ہیں معمولات کا پرچہ لینا چاہتے ہیں تو ابھی ہم اندر جائیں گے دارالاہتمام میں تو وہاں لے لیجئے گا۔ اور درود و سلام کی کتاب تقسیم کی گئی ہے جمعے کی نماز میں، جو لوگ لے چکے ہیں ہرگز دوبارہ نہ لیں، کیونکہ اس کو جو ہے دنیا کے ملکوں تک پہنچانا ہے ہمیں۔ سب لوگ ایک ہی گھر میں بہت ساری کتاب چلی جائے گی تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر جگہ یہ پہنچ جائے۔ اور یہ صرف درود نہیں ہے درود و سلام، بلکہ یہ 40 حدیثیں بھی ہیں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو 40 حدیث پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا، درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، سلام پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو بہرکیف جنہوں نے نہیں لیا ہے وہ لے سکتے ہیں آ کر کے، بس دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم یہ تیرے محبوب بندے، اے رب کریم آپ نے ان کو بلایا ہے تو یہ آئے ہیں۔ اے اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے چن کر آپ نے اپنے محبوب بندوں کو یہاں ذکر کے لیے اور جنت کے باغات میں چرنے کے لیے آپ نے ان کو جمع فرمایا ہے۔ اے اللہ ان کے حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کو اپنا ولی بنا دے۔ اے اللہ ان کو تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے احباب یہاں آئے ہیں اے اللہ یہ تیرے ذکر کو، اے اللہ تیرے نام کو پوری دنیا میں اے اللہ عام کرنے کے ارادے سے یہ آئے ہیں، تیری محبت میں آئے ہیں۔ اے اللہ ان کی محبت کو قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے مجمع کی تمام دلی مرادیں پوری فرما، پورے مجمع کو مالداری عطا فرما۔ اے اللہ روزی میں برکت عطا فرما، حلال روزی کے دروازے وسیع پیمانے پر کشادہ فرما۔ اے رب کریم پورے مجمع کو، پورے مجمع کے گھر والوں کو، پورے شہر مراد آباد اور تمام موردین متوسلین دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں، جس گاؤں دیہات میں تمام مسلمان بھائی بہنیں اے اللہ سب کو کورونا وائرس سے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کورونا وائرس اور دوسری تیسری چوتھی پانچویں لہر اے اللہ جس کا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اے اللہ تمام مہلک بیماریوں کے آنے سے پہلے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ ان کو دنیا سے اللہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، جو کورونا میں انتقال کر گئے اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجئے، اور تمام ان کے گھر والوں کو، تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بہت بڑے عالم ہمارے دوست جو ہے ابھی دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب ہمارے دوستوں میں سے تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھ پڑھاتے تھے۔ اے رب کریم ان کا ابھی 4 بجے انتقال ہو گیا۔ اے رب کریم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نائب محتم دارالعلوم دیوبند کو اے اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی حدیث کی خدمات کو، دینی خدمات کو منظور و مقبول فرما، اور ان کو جنت الفردوس، جنت النعیم، جنات عدن میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو اے اللہ ان کی جو ہے ان کی کفالت کا اے اللہ انتظام فرما۔ الہ العالمین یہ پورا مجمع جن کے دلوں میں جو آرزوئیں، تمنائیں، مقاصد ہیں اللہ سب کو پورا فرما، سب کی پرابلم کو حل فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ دین کو مٹانے کی سازشیں چل رہی ہیں اے اللہ ان تمام تخریبی اذہان کو، ظالموں کو اے اللہ دنیا سے اے اللہ پاک فرما دے۔ اے اللہ ان ظالموں سے ٹکرا کر ہلاک فرما دے، نیز نابود فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس، مساجد، خانقاہوں کی، شاعر اسلام کی، تمام مسلمانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، ہمارے مکان کی اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے
اے اللہ کرم کا، فضل کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ پوری امت کے لیے رو کر کے گڑ گڑا کر کے ہر دعا ظاہری طور پر نہیں مانگی جا سکتی، پوری امت کے لیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، تمام مریدین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگ لو۔ بڑے گناہ گار ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ مہلک بیماریوں کو، کورونا وائرس کو اور تمام چھوٹی بڑی بیماریوں کو، ہر قسم کی ناگہانی آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ اے رب کریم، تیرے لاڈلے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء ترد القضاء، دعا ایسی عظیم عبادت ہے جو تقدیر کو پلٹ دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اے اللہ، اگر کوئی ناگہانی آفت اور بلا، کوئی مصیبت اور کورونا وائرس کی بیماری، اے اللہ دوسری تیسری لہر پھیلنے والی ہو، اے اللہ دعا کی برکت سے تقدیر کو پلٹ دیجئے۔ اے اللہ اس بیماری کو آنے سے پہلے پہلے اللہ ختم فرما دیجئے، دنیا کو پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک ایک انسانوں کی اللہ پوری پوری حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ خوف و ہراس کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کو درازِ عمر عطا فرما، اور ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین جو موجود ہیں، اے اللہ سب کو تو اپنے اپنے دربار میں بلا لیا، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ اب تو ہمارے لیے تباہی تباہی ہے۔ اے اللہ جو موجود ہیں، اللہ ان کا رحمت والا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما دے۔ اے اللہ علماء کرام، محدثین اعظام، اے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعاؤں کے لیے لکھا ہے یا دعاؤں کے طالب ہیں، تمام طالبین دعاؤں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں، اے اللہ جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو جس مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پرابلم میں ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، آپ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والے ہیں۔ اے اللہ سب کی پرابلم کو حل فرما دیجئے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجئے، سب کی روزی میں برکت عطا فرما دیجئے۔ جن کے اولادیں ماں باپ کو ستا رہی ہیں، نافرمانی کر رہی ہیں، اولادوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، اور ماں باپ کی خدمت کر کے، دعائیں لے کر کے دارین کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو پڑوسیوں سے پریشان ہے، اللہ پڑوسیوں کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو شیر و شکر، اتفاق اتحاد کے ساتھ شیر و شکر بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آپسی اختلافات کو دور فرما دے، اے اللہ آپسی چپ کلش کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں کینہ، کپٹ، حسد، بغض و عناد، تکبر، ریاکاری، مکاری، اے اللہ سب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، جو زندگی گزر گئی وہ تو برباد ہو گئی، اے اللہ جو زندگی کے کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سانسیں جو رہ گئی ہیں، اے اللہ آخرت کی تیاری، عبادت، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار اور ندامت کے آنسو بہانے کے لیے، اے روٹھے ہوئے پروردگار تجھے منانے کے لیے لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ لمبی عمر عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ایک بہت اہم وظیفہ جو ہے سن کر جائیے، بہت نفع ہوگا۔ ایک حدیث جو آپ لوگوں نے بہت کم سنی ہوگی، غور سے سنیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ 1 منٹ میں بتاتا ہوں کہ وتر کی نماز تو سبھی کو پڑھنا ہے، سب پڑھتے ہیں وتر کی نماز۔ حدیث میں آتا ہے، آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تھا کہ پیاری لاڈلی بیٹی، ایک عمل بتاتا ہوں کہ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد، وتر کی نماز سب کو پڑھنا ہے، 2 سجدے آپ کو کرنے ہیں۔ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے کے اندر 5 مرتبہ پڑھنا ہے،
سبحان ذی الملک والملکوت سبحان العزت والہیبت والعظمت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا ینام سبوح قدوس رب الملائکۃ۔ ربنا جو ہے وہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے، ربنا نہیں پڑھنا ہے، بس رب الملائکۃ والروح، یہ تو سبھی کو یاد ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والہیبت والعظمت والقدرت والعظمت، بعض جگہ لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ، ربنا نہیں پڑھنا ہے، بس رب الملائکۃ والروح، ربنا نہیں پڑھنا ہے، رب الملائکۃ والروح 5 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے، پہلے سجدے میں، اور دوسرے سجدے میں سے اٹھ کر کے جب آپ بیٹھیں گے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر 5 مرتبہ اسی دعا کو پڑھنا ہے جو تراویح میں آپ پڑھتے ہیں۔ ربنا نہیں پڑھنا، رب الملائکۃ والروح پڑھنا، یہ دھیان دینا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھنے سے پہلے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ عام طور سے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، لوگ جانتے نہیں۔ یہ محدث اعظم قطب عالم حضرت شیخ معاذ الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل تھا، اور 100 حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، 100 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو بہرکیف اس کو آپ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے، کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ سبھی کرنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لینا، میں یہیں پہ ہوں، اور بھی ہمارے یہاں پہ 8 مفتیان کرام ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ بخاری شریف کا یہ درس جو ہے شروع ہو چکا ہے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا سلیمان صاحب، آپ ان سے بھی استفادہ کیا کریں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، معمولی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، پورا محلہ خوش نصیب ہے۔ جنہوں نے پیسے سے تعاون کیا وہ بھی خوش نصیب ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے تعاون کیا وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھی بہت بڑے معاملے ہیں۔ آپ جو ہے اس مدرسے کے لیے دعا کر کے آپ خادم حدیث بن گئے، خادم قرآن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی صحیح جمیلہ کو، محبت کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور دیکھو یاد رکھو، ایک بات اور بتا کے جاتا ہوں، کبھی اولیاء کاملین بزرگان دین کا مذاق نہ اڑانا۔ جو کسی اللہ والے کا مذاق اڑاتا ہے، موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، کتنے ہی عبادت گزار ہوگا، دنیا سے بے ایمانی حالت روانہ ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، جس نے مجھے تکلیف دی، مجھ کو تو کسی نے مجھ کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن آپ کے اطمینان کے لیے بعض لوگ آتے ہیں روتے ہوئے کہ حضرت ہم نے آپ کی بے ادبی کی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ کو تو نہیں معلوم کیا بے ادبی، کہا کہ نہیں ہم آپ کا احترام نہیں کر سکے۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں بیٹا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں جو ہے ہر وقت جو ہے پوری امت کو معاف کرتا ہوں، ہر وقت، یہ نہیں کہ کسی نے اذیت پہنچائی، مجھے معلوم ہو نہ معلوم ہو، میں ہر وقت، کیونکہ میں جانتا ہوں معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے بندوں پر اتنی مہربانی کرتا ہے تو میں تجھ پر مہربان کیوں نہ ہو جاؤں۔ تو میرے پیارے بھائی، معاف کرنا سیکھو، جس سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو۔ میں سب کو ہر وقت معاف کرتا ہوں، ہر دعا میں سب کو معاف کرتا ہوں، کہ پوری دنیا میں اگر کسی نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی نے غیبت کی ہو، کسی نے مذاق اڑایا ہو، اے اللہ جو ہے میں اسے معاف کرتا ہوں میری وجہ سے، کیونکہ یہ آقا کے امتی ہیں، ان سے اے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرنا، ورنہ ہی برباد ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے والد صاحب کا عمل تھا، تو یہ میں نے عمل بتا دیا، تو آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے تو مجھے ثواب ملے گا۔ میں نے بتایا آپ کو، آج ہی تو شروع کر دیں گے، کئی منٹ لگے گا؟ ارے روزانہ 100 حج کا ثواب ملے، 100 عمرے کا ثواب ملے۔ حاجی اختر صاحب کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ چلو جن لوگوں کو درود و سلام نہیں ملا ہے اور لینا چاہتے ہیں وہ اہتمام میں